کیونکہ یوزلی میں ہر کرنٹ ٹاپک پہ بات نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یار جو مجھے آتا ہے میں وہ شیئر کروں. ایک نیگیٹو ہوا چل رہی ہے، میں اس کے اندر مزید 4 نیگیٹو باتیں کر کے مزید لوگوں کو پریشان کر دوں. مجھے 100% پتہ ہے کہ میں اس وقت 4-6 گورنمنٹ کو سناؤں، 4-6 کسی بندے کو سنا دوں، تسلی مل جائے گی لوگوں کو، بٹ اس سے فرق نہیں پڑے گا یار، اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا. میں یہ بات مجھ سے کسی نے کہی تھی جب میں بھاولپور میں بات کر رہا تو میں نے اس کو کیا جواب دیا تھا میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. میں نے اسے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر بہت سارے ملک ہیں، پاکستان کے اندر چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. آپ ایک اور ملک میں رہ رہے ہو، آپ کا پاکستان اور ہے اور کسی اور کا پاکستان اور ہے. ایک پاکستان وہ ہے جس میں جو بندہ رہتا ہے وہ صبح DHA کے پوش علاقے میں اٹھتا ہے، ایک بڑی ساری گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس کو چند ملازم سلام کرتے ہیں، وہ اس گاڑی میں بیٹھ کے ایک ایسے روڈ پہ جاتا ہے جہاں عام بندہ انٹر نہیں ہو سکتا، اس کو بالکل ٹریفک نہیں ملے گی، نو لوڈ شیڈنگ زون میں رہتا ہے، اور وہ ایک ایسے مال میں شاپنگ کرنے جاتا ہے جہاں انٹرنیشنل برانڈز ہوتے ہیں، اور وہ وہاں سے ہوتے ہوئے جب گھر تک آتا ہے اور پھر جب وہ آفس جاتا ہے تو اس کا ایک لیوش انوائرمنٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ لوگ کھڑے اس کو سلام کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کا پاکستان ہے. ان کے پاکستان میں غربت نہیں ہے، ان کے پاکستان میں ٹریفک نہیں ہے، ان کے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، ان کے پاکستان میں بجلی کا بل کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے پاکستان میں مہنگائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ایک اور اس سے بھی اوپر ایک اور پاکستان ہے جس میں ہمارے پاکستانی اس خطے میں اس سے خطہ کہہ رہا ہوں، وزٹ کرنے آتے ہیں. بچہ پیدا ہوگا بورڈنگ کے بعد یا بورڈنگ سے پہلے ہی اس کو باہر بھیج دیں گے، وہ باہر پڑھے گا رہے گا، بس اس کا نام ہوگا کہ بس میں ابھی یہاں ٹریننگ لے رہا ہوں. پاکستان ایک ایکسپیریمنٹل لیب ہے، میں وہاں جاؤں گا اور اپنے سارے پولیٹیکل ایکسپیریمنٹ کروں گا لوگوں کے اوپر. اس کو پاکستان کا کچھ نہیں پتہ، اس کی ایک الگ ہی پاکستان ہے. اور ان کے پاکستان میں غریب بندہ تو گھس بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا. پھر اب ایک تیسرا پاکستان ہے، وہ ہر شہر میں، اور میں بڑے احتیاط والے الفاظ استعمال کروں گا. تیسرا پاکستان یہ ہے کہ کچھ ہمارے شہروں میں ایریاز ایسے ہیں کہ جب آپ ان کے اندر سٹیپ ان کر جاؤ، اگر کوئی سویلین کر جائے سٹیپ ان، تو آپ کو لگتا ہے یہ تو دنیا ہی اور ہے، یہ کون سا ملک ہے. تو آپ جائیں کبھی، اگر ہے اوقات کسی کی جانے کی تو وہ ایک اور پاکستان ہے، اس کے اندر بھی یہ مسائل نہیں ہیں. پھر ایک ہمارا پاکستان ہے، پھر ایک یشرا کا پاکستان ہے جس کے اندر بجلی کی بلوں کی پریشانیاں چل رہی ہیں. وائی ایم سیئنگ سو کہ کسی حد تک آپ اپنا پاکستان خود بنا سکتے ہیں. میں اب کہتا ہوں دیر آر مینی پیپل، میرے پاس بھی ہیں، جن کو اس وقت یہ نہیں پتا کہ فیول کا ریٹ کیا ہے، کیونکہ ان کو فرق نہیں پڑتا. جن کو یہ نہیں پتا کہ بجلی کا بل کتنا آیا، کیونکہ ان کو فرق نہیں پڑتا. اور یہ امیر لوگ نہیں ہیں، یہ بھی عام لوگ ہیں، لیکن انہوں نے اپنے سکل سیٹ کو ڈیولپ کر کے انکم کو ڈالر کے ساتھ ایسا جوڑا کہ انہوں نے، جیسے میں کہتا ہوں نا کہ چادر دیکھ کے پاؤں مت پھیلاؤ، چادر کو پھیلاؤ. جب چادر پھیلانے کی بات ہو رہی ہے تو جو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ علم حاصل کرو، سکل سیکھو، رزق حلال کماؤ، لوگوں میں بانٹو، آپ کے رزق میں برکت آئے گی. جب رزق میں برکت آئے گی تو بجلی کا بل آپ کو بادر نہیں کرے گا. Isn't it a simple theory؟ جب اللہ کی طرف سے رزق میں برکت پڑتی ہے نا، یہ چھوٹے موٹے بل آپ کو تنگ نہیں کرتے، آتے ہی نہیں ہیں، میٹر نہیں چل سکتا. تو آپ جا کے گورنمنٹ پہ کرٹیسائز کرنے سے پہلے خود پہ کریں، کیونکہ میں بھی تو اسی پاکستان میں رہ رہا ہوں، یہی پیدا ہوا ہوں، میں اسی پاکستان میں آفس بوائے تھا، میں اسی پاکستان سے، آپ بھی اسی پاکستان سے ہو، دانش بھی اسی پاکستان سے. سر لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ معاف کرے لیکن لوگوں کا خدا پر وہ اعتماد نہیں رہا جو کہ ہونا چاہیے، ایک بلائنڈ ٹرسٹ جس کو کہتے ہیں؟ سچویشن ہے یشرا، پینک سی سچویشن ہے. یہ بات صحیح ہے پر بہت ڈینجرس ہے، لیتھل ہے. لوگ جو اپنے جو ریالٹی میں رہتے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے گی، لیکن اس لیے ہم ہمیشہ اوائڈ کرتے ہیں کہ اس سچویشن کے اندر نا ہم نے زیادہ تر بلیم انسانوں کو دینا شروع کر دی ہیں، حکمرانوں کو دینا شروع کر دی ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو بھول گئے ہیں، اپنے فرائض کو بھول گئے ہیں. صبح اٹھ کے نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن کو نہیں سمجھیں گے، لوگوں کے حقوق نہیں دیں گے، لوگوں کے ساتھ علم نہیں بانٹیں گے، لوگوں کے ساتھ سچ نہیں بولیں گے، یہ سب نہیں کریں گے. لیکن رزق مانگیں گے، بجلی کے بلوں پہ روئیں گے، رزق میں برکت مانگیں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، رزق میں برکت بھی مانگیں گے، فراڈ بھی کریں گے، رزق میں برکت بھی مانگیں گے.
لیٹ نائٹ سوئیں گے اور صبح دیر تک پڑے رہیں گے, رزق میں برکت بھی مانگیں گے. اسکول میں جا کے عیاشی کریں گے تو ڈگری میں مارکس لے کر پھر رزق میں برکت مانگیں گے. کام نہیں کریں گے, محنت نہیں کریں گے, کسی کا حق نہیں دیں گے, رزق میں برکت مانگیں گے. کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ گورنمنٹ کے ٹھیک ہونے سے آ جائے گی؟ میں کہتا ہوں اس ملک میں آپ جس طرح کا مرضی حکمران لا دیں, آپ اپنے اندر سے یہ بیسک غلطیاں نہیں تو بہت بڑی غلطیاں, آپ اپنے اندر سے یہ نہیں ختم کرتے, آپ لوگوں کا حق مارنا نہیں بند کرتے, آپ محنت کرنا نہیں شروع کرتے, آپ نماز پڑھنا نہیں شروع کرتے, آپ خدا سے مانگنا نہیں شروع کرتے, آپ قرآن کو نہیں سمجھتے, آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. جتنا مرضی ملک خوشحال ہو جائے, چاہے ہر شہر سے تیل نکل آئے, ان چیزوں کے ساتھ پھر بھی ذلیل ہی ہونا, بس ضلالت کی شکل بدل جائے گی. آئی کین گارنٹی دیٹ. یہ ہمارا ایمان ہے, پر یہ سمجھ کم لوگوں کو آتی ہے. لوگ اور زیادہ نوکریاں کرنے پہ پریفر کرتے ہیں بجائے کہ اور زیادہ اللہ سے کنیکٹ ہو جائے. ٹرو. لاسٹ ویک آئی واز ایٹ ہاسپٹل اور میری ایک فیملی سے ملاقات ہوئی جو کہ فورن سے آئی ہوئی تھی, اور جب میں نے ان سے بات کرنا شروع کی تو ان کی ایک ہی بات تھی کہ پاکستان میں یہ غلط, پاکستان میں یہ گندا, پاکستان میں یہ برا. جب میں نے آپ کو کرنٹ ایشوز پہ بات کرنے کو کہا تو آپ نے کہا میں بات نہیں کروں گا کیونکہ اس سے ہماری نیگیٹو امیج پھیلے گی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں باقیوں کو بھی یہ میسج دینا چاہیے؟ دس از ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر. جس کو برا لگے میں معذرت کر لوں, پر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں خبر دینا ایک اور چیز ہے, مثالیں لگا کے ویورشپ گین کرنا ایک اور چیز ہے. اگر اس ملک میں کچھ غلط ہوا, کوئی حادثہ ہوا, کچھ بھی ہوا, ہمارے پاس میڈیا ہے, وہ خبر لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. 10% لوگ خبر دے رہے ہوتے ہیں, 90% لوگ اس خبر کا بزنس کر رہے ہوتے ہیں. اس خبر کا بزنس کرتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کی امیج پہ کتنی گہری ضرب لگا رہے ہیں جو کہ ارریپیئریبل ہوگی ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. ہماری امیج ڈیمیج ہو جائے گی. آپ وہ ویڈیو پاکستان کے خلاف ریکارڈ کر کے بھول جاؤ گے. اگر آج میں اس بجلی کے بلوں والی ویڈیو کے اوپر ایک سنسنی خیز مثالے دار ویڈیو بناتا ہوں تو میری انٹرنیشنل ویورشپ ہے نا, باہر تو پاکستان کے اوورسیز پاکستانی بیٹھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں نا, ان کے ذہن میں ایک امیج بن جائے گی, او پاکستان تو تباہ ہونے والا ہو گیا, پاکستان تو ٹوٹنے والا ہو گیا. آہستہ آہستہ میں ان کا دماغ وہیں بیٹھے بیٹھے خراب کر دوں گا, جس کی وجہ سے ہمارے وہ بچے جو وہاں کام کر رہے ہیں ان کے انڈر, ان کی بھی ریپوٹیشن تباہ کر دوں گا, اور کچھ ویورز آئیں گے اور میں ویڈیو بنا کے بھی بھول جاؤں گا. میں اس لیے کرنٹ ٹاپکس پہ پاکستان کے نیگیٹو امیج پہ بات نہیں کرتا. یہ میسج دینا ہوتا ہے جو نیوز دے رہا ہے. اگر میں بھی اس پہ ریکارڈنگ کرنا شروع کر دوں گا تو میرے لوگوں کو نا امیدی کے علاوہ, نیگیٹیوٹی کے علاوہ کیا ملے گا؟ جب میں پاکستان میں کچھ برا دیکھتا ہوں نا, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کچھ اچھا کروں. اگر ادھر سے بجلی کے بل زیادہ آئے ہیں, اس پہ رولا ڈالنے کے بجائے 15 منٹ, تو میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروں گا کہ ڈالر کیسے کمانا ہے, اے آئی کیسے سیکھنا ہے, فری لانسنگ کیسے سیکھنی ہے. اگر ملک میں ڈالر اوپر گیا ہے, مہنگائی اوپر گئی ہے, اس پہ بیٹھ کے میں 3 گھنٹے روتا رہا ہوں, تو میں آ کے اے آئی کا کورس پڑھانا شروع کر دوں گا. اچھا یار مہنگائی ہوئی تو آپ مزید مضبوط ہو جاؤ. یہاں پہ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے انفلوئنسر کرتے کراتے کچھ نہیں ہے, نہ ان کا سکل سیٹ ہے. ان کا بہترین سکل سیٹ ہے کہ ایک عام سی خبر کو مثالیں لگا کے بزنس میں کنورٹ کرنا. یہی سننا چاہتی تھی. ایسے سوال نہ کیا کرو. چلیں تھوڑا سا ٹاپک چینج کرتے ہیں.